لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي يوكي عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني من النار
معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو طبقے ایسے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو سوائے جھڑکوں کے، برا بھلا کہنے کے اور کچھ بھی کام نہیں رہ گیا۔ ایک تو جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور بڑھاپے میں والدین کو اولاد کی طرف سے اتنا خدمت کا معاملہ نہیں ہوتا جتنا جھڑکیں اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے یتیم بچوں کا، جن کو معاشرے میں محبت اور پیار بہت کم ملتا ہے۔ ہر آدمی ان پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہر آدمی کی طرف سے یتیموں کو دھکے اور جھڑکیں ملا کرتی ہیں۔ تو یہ دو طبقے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں برا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو طبقات کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں اور رمضان میں کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے تو منبر پر جب چڑھنے لگے تو پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ آپ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے ابھی اور مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بدبخت ہے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ پھر آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو زندگی میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اور میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میاں والدین کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔
صرف عبادات کے ذریعے جنت نہیں ملا کرتی، اللہ نے اور بھی بہت سے اعمال ایسے رکھے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ جل شانہ کی رضا تمہیں مل جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جائے، اپنے والد کو راضی کرو۔ تمہارے والد کی رضا مندی میں اللہ جل شانہ کی رضا مندی چھپی ہوئی ہے۔ اپنے والدین کو خوش کرو، ان کی خدمت کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ جل شانہ ایسی اولاد سے اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور نہ میرے بھائی، اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے میں پاؤ، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، تمہاری خدمت کے محتاج ہو جائیں، تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کو جھڑکے دینے کی تمہیں اجازت نہیں۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، او میرے بندو، میں خدا تمہیں والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جھڑکنا تو دور کی بات ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک کہنے کی میں خدا اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو بہت نرم لہجے میں بات کیا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آیا کرو، ان کا ادب و احترام تم کیا کرو۔ جب تم نمازیں پڑھا کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا کرتے ہو، جہاں پر تم نے اور دعائیں کرنی ہیں وہاں پر اس دعا کو بھی لازم کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ او میرے پروردگار، جہاں میں اپنی ضروریات مانگ رہا ہوں، اے میرے اللہ، میں اپنے والدین کے لیے رحم و کرم کی بھی بھیک مانگتا ہوں۔ حکم ہے کہ تم یوں دعا کیا کرو، اے میرے اللہ، میرے والدین پہ ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم و کرم کیا تھا۔ والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں، گالیاں دینے کی اجازت نہیں، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کا حکم ہے، ان کا احترام کرنے کا حکم ہے، ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ تو بڑھاپے میں والدین کو دھکے نہ دو، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ ان کو مجبور نہ کرو۔ یہ تمہاری جنت ہے، ان کی خدمت کرو اور جنت کو حاصل کرو۔ تو جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ کا پیغمبر عبادت قرار دیتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، آج ان والدین کو جھڑکیں دی جاتی ہیں، آج ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، آج ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، آج ان کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں۔ عید کا موقع آیا، اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑوں کا انتظام کیا، اپنی بیوی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ کا انتظام کیا۔ آج تیرے پاس اپنے والدین کو نیا جوڑا لے کر دینے کے پیسے نہیں ہیں، آج
آج اپنی والدہ کو سوٹ لے کر دینے کو تیار نہیں ہے، آج اپنے والد کے لیے نیا جوڑا نئی جوتی بنانے کو تیار نہیں ہے، آج رزق کی تنگی کا رونا روتا ہے۔ او میرے بھائی، آپ اپنے والدین کی خدمت کر، ان کے قدموں میں آ کر تم بیٹھ جایا کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، میں والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارا معاشرہ والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، آج بڑھاپے میں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، آج بڑھاپے میں ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، آج بڑھاپے میں ان کے لیے روٹی نہیں ہے، آج بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے تو جیب خرچ وافر مقدار میں ہوگا، والدین کو جیب خرچ دینے کو تیار نہیں۔ تو ایک مظلوم طبقہ یہ بوڑھے والدین ہیں جن کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج، حاجت مند، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ ان کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے پیغمبر کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے؟ کیا آپ نے اس کی حالت کو دیکھا ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کرنے والا ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کرنے والا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ان کی کچھ برے اعمال، بری صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ آدمی جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے، وہ آدمی جو قیامت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو یتیموں کو دھکے دیا کرتا ہے، جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، جو یتیموں پہ خرچ کرنے والا نہیں ہے، جو یتیموں کو اپنے مال میں سے حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود بھی یتیموں پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں اور اوروں کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں، اوروں کو بھی یتیم پر خرچ کرنے کی ترغیب دینے کو تیار نہیں، اوروں کو بھی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہنے کو تیار نہیں۔ فرمایا کہ آدمی ایسا ہے جو قیامت کا بھی انکار کرنے والا ہے، اور اللہ کے مخلوق میں سے جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، مسکین ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس صفات کے لوگ بھی پسند نہیں، اللہ ان کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں، اور آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر تو دوڑائیں، آج ہمارے ہاں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور نہ میرے بھائی عید کا موقع آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کے کپڑے بنانے کے فکر میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی اولاد کی خوشی کا انتظام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور نہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے ہاتھ پر دستک شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، جن کے لیے خوشیوں کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، جن کو پیار کی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہیں۔
جن کی ضروریات کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ان کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے صحابہ، انا وکافر الیتیم فی الجنۃ کہاتین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم پہ اپنا مال خرچ کرنے والا، یتیم کو خوشیوں میں شامل کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور نہ میرے بھائی، اگر جنت میں رفاقت چاہتے ہو، اگر جنت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو، اور ان یتیموں کی حفاظت کرو، ان یتیموں کی پرورش کرو، ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عظیم عطا کر دے گا۔ تو یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پہ اپنا مال خرچ کرنے والا، فرمایا وہ کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی کے معاملے کو ذکر کیا کہ جب بندے پر آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے رزق تنگ ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری توہین کر دی، اللہ نے جو ہے وہ میرا اکرام نہیں کیا، اللہ نے جو ہے وہ میرے ساتھ معاذ اللہ اچھا کام نہیں کیا۔ تو اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں، جو تمہارا خیال ہے ایسا نہیں۔ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ جب تم نے اپنے دروازے سے کسی یتیم کو دھکے دے دیے، اللہ نے تیرے رزق کو تنگ کر دیا۔ جب تیرے گھر میں یتیم کے لیے روٹی نہیں، جب تیرے رزق میں یتیم کا حصہ نہیں، جب تو یتیم پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، فرمایا میں خدا تم پہ رزق کی تنگی کو ڈال دوں گا۔ لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا، تم نے اس کا اعزاز نہیں کیا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، میں خدا نے رزق کی تنگی تم پہ ڈال دی ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، اوروں کو ترغیب بھی دینے کو تیار نہیں ہو۔ اگر تم خود خرچ کر نہیں سکتے، اوروں کو ترغیب دے دو، یتیموں کا خیال رکھنے کی، یتیموں پہ خرچ کرنے کی، یتیموں کی پرورش کرنے کی، ان کی دیکھ بھال کرنے کی، اوروں کو ترغیب دیا کرو، اوروں کو ابھارا کرو۔ او میرے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، او میاں، نیکی کا معاملہ کرنے والا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس نیک کام کرنے والے کی طرح ہوا کرتا ہے۔ خود تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، اوروں کو ترغیب دے دو، کسی کو کہہ دو، ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے
اگر کسی یتیم کو خوشیاں مل جائیں تو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی یتیم پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، عرش الہی ہلنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے عرش کیوں ہل رہا ہے، کیوں حرکت کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے، او میری پروردگار، دنیا میں یتیم پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو خاموش کرانے والا کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، میں خدا یتیم کی وکالت کرنے والا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، ان یتیموں کی طرف سے مدعی بننے والا میں خود خدا ہوگا۔ جو ان پہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں، جو ان کا مال کھانے والے ہیں، جو ان کا خیال رکھنے والے نہیں، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں خود اللہ جل شانہ مدعی ہوں گے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، اللہ جل شانہ اس قدر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ تم یتیموں کا خیال کرنے والے بن جاؤ، ان یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے بن جاؤ، ان کو خوش کرنے والے بن جاؤ، اللہ جل شانہ رزق کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم یتیموں کو ان پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیا کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بلکہ تم تو ان کی میراث کو کھانے والے ہو، ان کی وراثت کا ملنے والا مال ہڑپ کرنے والے ہو، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والے ہو، ان کے حصے کو اپنے کھاتے میں ڈالنے والے ہو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ اس حال میں اٹھائے گا۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے پیٹ سے آگ نکل رہی ہوگی، اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہوگی، اس کی کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ یتیم کا مال کھانے والا دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اور لوگوں جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھانے والے ہیں، جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں، جو ان کی جائیدادوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے والے ہیں، جو ان کے حصے پہ قبضہ جمانے والے ہیں، فرمایا یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ کو داخل کرنے والے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ کے انگاروں کو داخل کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آگ کی لپٹیں منہ سے نکل رہی ہوں گی ایسے لوگوں کی جو کسی یتیم کا مال کھانے والے ہیں، اس لیے کہ وہ یتیم کچھ کر نہیں سکتا، بے بس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کی کوئی مدد کرنے کو بھی جلدی تیار نہیں ہوتا، وہ مظلوم ہوتا ہے، اس کی طرفداری کرنے والے معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک ان کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک
ان کے مال کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو فرمایا یاد رکھنا جو کسی یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگاروں کو داخل کر رہا ہے۔ یہ جو زندگی میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، سب کچھ موجود ہے، مال و دولت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے کوٹھی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، خوشحالی بھی ہے بظاہر، لیکن راتوں کو نیند نہیں آ رہی، پاؤں سے آگ نکل رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں ایسے ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، چہرے پر نورانیت ختم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم یتیم کا مال کھائیں گے تو زندگی میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جب یتیم کا مال ہڑپ کر کے اپنی اولاد کے حصے میں ڈالیں گے تو کبھی بھی آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار نہیں بن سکے گی۔ جب یتیم کا حصہ اپنی اولاد کو دو گے تو کبھی بھی آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہ رہے گی۔ اور عید آ رہی ہے، خوشیوں کا موقع ہے، جہاں ہم اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنے گھر کے افراد کے لیے عید کی خوشیوں کا انتظام کر رہے ہیں، وہاں پر تلاش کیجئے گا اپنی برادری میں ایسے لوگوں کو جن کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ تلاش کیجئے گا ایسے بچوں کو جن کے بدن پر نئے کپڑے نہیں، تلاش کیجئے گا ایسے بچوں کو جن کے پاؤں میں پہننے کو جوتی نہیں، تلاش کیجئے گا ایسے بچوں کو جو ایسے خوشیوں کے موقع پر بھی مرجھائے ہوئے چہرے لے کر گلیوں میں تمہیں دکھائی دیں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، اگر اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ان یتیموں کو مسکراتا ہوا تم کرو، اللہ کی رضا تمہارے حصے میں شامل ہو جائے گی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اللہ کی نظروں میں وہ گھر بہت بدترین ہے، وہ گھر برا ہے اللہ کے ہاں جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اپنے بیٹے کو پنکھے کے نیچے پائیں گے، اس کے لیے پنکھا ہوگا، یتیم کا بچہ برتن صاف کرنے کے لیے ہوگا، اپنی اولاد کے لیے نرم بسترے کا انتظام ہوگا، یتیم کے لیے میلی کچیلی پاٹی ہوئی رضائی ہوگی۔ فرمایا وہ گھر بدترین ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، برا معاملہ کیا جاتا ہو، اللہ کی رحمت کبھی بھی اس گھر پہ آیا نہیں کرتی۔ آج جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، آج مار پٹائی ان یتیموں کے حصے میں آئی، آج جھڑکیں ان یتیموں کے حصے میں آئی، آج جو ہے وہ گھر کا غصہ ان یتیموں پہ نکالا جا رہا ہے، اپنے بچوں کا غصہ ان یتیموں پہ نکالا جا رہا ہے، بیوی کا غصہ ان یتیموں پہ نکالا جا رہا ہے، باہر کی لڑائیوں کا غصہ ان یتیموں پہ نکالا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جب تم کسی یتیم کو تھپڑ مارتے ہو، عرش الہی ہلنے لگ جاتا ہے، اللہ کی رحمت رکتی جاتی ہے، اللہ کا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، ان بچوں کو خوش کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے ان یتیموں کا جن کو سوائے دھکے اور جھڑکوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور پھر بیواؤں،
یتیم، مساکین، وہ بہن، وہ بیٹی جس کو طلاق ہو چکی ہے، وہ آپ کے گھر پہ آئی ہوئی ہے، آپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہے، آج اس کو بھی معاشرے میں بوجھ سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، ایک تو بخاری شریف ہے نا، ایک اور ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں، مختلف طبقے کے حقوق بیان کیے ہیں، ان میں وہ حدیثیں بھی لائے ہیں جو اپنی جو ہے وہ بیوہ بہن کی پرورش کرنے والا، جو اس بچی کی پرورش کرنے والا ہے جس کو طلاق ہو گئی، وہ دوبارہ ماں باپ کے گھر میں آ گئی ہے، ان پہ خرچ کرنے والے کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جنت میں مجھ محمد کا ذات نصیب ہوگا۔ ہم نے ان کو بھی بوجھ سمجھا، ہم نے ان کو بھی گالیاں دی، ہماری عیدیں تو خوشی میں گزرتی ہیں، ان لوگوں کی عیدیں روتے ہوئے گزرا کرتی ہیں، اور ان رونے والوں کو تم خوش کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، ہم ان کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، عید کا موقع آ رہا ہے، صدقۃ الفطر تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، صدقۃ الفطر تو نکالنا ہی نکالنا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو آؤ اپنی برادری میں ڈھونڈو، اپنے پڑوسیوں میں ڈھونڈو، اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈو۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا انفق انفق علیہ، اے میرے صحابہ تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا، تم ان لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ کبھی بھی تمہارا حق نہ رکھے گا، بلکہ اللہ جل شانہ ڈبل کر کے تمہیں واپس کر دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماء لا توقی یوقی علیکی، اپنے مال کو صدقہ خیرات کرنے سے روک کر نہ رکھنا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کے لیے مال کو نہ روکنا۔ اگر تم نے اپنے مال کو صدقہ خیرات سے روک دیا، یوقی علیکی، تجھ پہ اللہ کی طرف سے رزق کو روک دیا جائے گا۔ اور آج رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، تم ان لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ تمہاری رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ حق والے تک حق پہنچاؤ، حق والے کو اس کا حق دے دو، اللہ تمہاری روزی میں، تمہارے مال میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور پھر یہ آخری اشرا چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اے میرے صحابہ یہ آخری 10 دن رمضان کے جہنم سے آزادی کے دن ہیں، تو اور رو دھو کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیں۔ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو، اپنے گناہوں پر ندامت کے بہائے ہوئے آنسو، اللہ کو یہ بے حد پسند ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر رو، اللہ کے ہاں گڑگڑاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر جب دعا مانگا کرتے، رویا کرتے، جو آنسو نکلتے وہ اپنے چہرے پہ مان لیا کرتے، فرمایا اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اللہ اس جگہ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جہاں پر اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو لگ جایا کرتے ہیں۔
اور ایک دعا بھی تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہم اجرنی من النار، اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اے میرے اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا کر، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کہیں پہ آتے ہیں الفاظ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے میرے اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات جہاں پہ آتی ہیں 19ویں پارے میں، وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور یوں دامن پھیلایا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے میرے پروردگار، اے ہمارے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہمارے اندر جہنم کے عذاب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو یوں اللہ سے یہ دعائیں مانگنے کے دن ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے دن ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔